بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. ابھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھولنے تک اسے مہلت دو اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی وہ مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. محترم امیر حلقہ، دیگر ذمہ داران اور عزیز الفقاء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس نشست میں تذکیر کے لیے میں نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی ہے. یہ آیات 277 سے 281. ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جس میں 286 آیات ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت بیان کرتے ہوئے اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ آل عمران، دونوں کو ایک پیر کے طور پر، ایک جوڑے کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ اقرأ الزہراوین، 2 تابناک سورتوں کی تلاوت کرو. یہ قیامت کے روز تمہارے لیے، تمہاری نجات کے لیے جھگڑیں گے، تمہاری نجات کے لیے سفارش کریں گے، سفارشی بن کر آئیں گے اور بادلوں کی طرح سائبان بن کر بھی آئیں گے. تو گویا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ 2 بڑی تابناک صورتیں قرار دی گئی ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ مدنی قرآن کا بڑا حصہ جو ہے قرآن کے شروع میں آیا ہے، اور اس صورت کے اندر امت مسلمہ کی قیادت کا اعلان کیا گیا ہے. گزشتہ جو امت تھی اس کو معزول کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر شریعت کے بہت سارے احکام بھی بیان ہوئے ہیں. یہ جو 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ویسے یہ گفتگو 254 یعنی تلک الرسول جو شروع ہوتا ہے پارہ، اسی میں جو ہے انفاق کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے. لیکن 261 سے 283 تک مسلسل یہ مباحث جو ہے آپ کو ملیں گے انفاق کے سلسلے میں اور سود کے سلسلے میں، اور اسی طرح جو ہے اسلامک فائنانس سسٹم کیا ہونا چاہیے، قرض کے لین دین کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہ سارے مباحث آپ کو ان آیتوں کے اندر یعنی سورہ بقرہ کے آخری حصے میں ہمیں ملتے ہیں. یہ جو حصہ ہے اس میں مختلف پہلو جو ہے کور ہوئے ہیں. ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر زیادہ جو حصہ ہے وہ یعنی اس سے پہلے کی جو آیتیں 261 سے، اس میں انفاق کی فضیلت بیان ہوئی ہے، انفاق کی برکتیں بیان ہوئی ہیں، اور بہت ساری اس کے اندر تفصیلات ہیں. موقع نہیں ہے کہ وہ ساری تفصیلات یہاں پر اب شیئر کی جائیں. انفاق کے آداب بھی بیان کیے گئے، احسان جتانے کی بات اس میں بیان ہوئی، اس کو جو ہے ڈسکریج کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس انفاق کی گفتگو کے دوران سود کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے اور سود کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں، اور سود کے جو احکام نازل ہوئے اس کے اندر جو تدریج ہے وہ بھی آپ کو اس میں ملتی ہے. یہ جو 5 آیات ہیں اس کے اندر
جو پیغام ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ ویسے اسلام کا جو نظام معیشت ہے اور دوسرے جو رائج نظام معیشت ہیں ان کے اندر بڑا فرق۔ رائج جو نظام معیشت ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونزم کا جو کانسیپٹ تھا کہ فرد کو کوئی جو ہے آزادی نہیں، مال کی ملکیت کا جو حق ہے وہ حکومت کا ہے، فرد جو ہے سب برابر ہے، سب کے درمیان مال جو ہے وہ مساوی طور پر تقسیم کر دیا جائے گا، حکومت جو ہے ذمہ دار ہوگی، وہ جس کو جتنا تقسیم کرے اس کی ذمہ داری۔ تو یہ وہ نظام تھا جو ناکام ہوا، اس تاریخ نے اس کو جو ہے دیکھا ہے۔ پھر ایک نظام جو رائج ہوا وہ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹ جو ہے سسٹم، جس میں مال جو ہے وہ غریبوں سے چوز کر امیروں کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے۔ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، قرآن نے کہا کہ یہ جو دولت ہے یہ تمہارے امیروں کے درمیان نہیں گردش کرنا ہے، بلکہ اس کا فلو امیروں سے غریبوں کی طرف ہونا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے سلسلے میں اللہ نے کہا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ امیروں سے جو ہے مال لیں اور وہ جو ہے غریبوں میں تقسیم ہو۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال جو ہے امیروں سے لیا جائے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو یہ جو ویلتھ کا فلو اسلام سمجھاتا ہے وہ مالداروں سے غریبوں کی طرف، اور سرمایہ دارانہ جو نظام ہے وہ غریبوں کا جو مال ہے وہ اوپر جو ہے مالداروں کی طرف جاتا ہے، اور امیر اور غریب کا جو خلیج ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، گیپ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو استحصالی نظام ایک طرف، اور ایک طرف جو ہے نظام رحمت اسلام کا جو ہمارے سامنے بہت ہی بنیادی اس کی جو باتیں ہیں، اس میں ایک تو معاشی نامساوات۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ معاشی طور پر سارے انسان مساوی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر فرق رکھا ہے، صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی، مال کمانے کی جو صلاحیت ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اللہ نے کہا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے زندگیوں کے اندر معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے جو ہے رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے، کسی کو جو ہے کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کر آزما رہا ہے۔ تو یہ جو تفریق ہے، یہ جو تقسیم ہے مال کی، یہ اللہ کی مصلحت ہے، ایک دوسرے پر انحصار اور پورا معاشی جو نظام ہے یہ ایک دوسرے کی جو ہے ضرورتوں کی تکمیل اور ایک دوسرے کو جو ہے کمپلیمنٹ کرنے کا کام یہ اسلام جو ہے ہمیں سمجھاتا ہے۔ اور اسی طرح جو اسلام ملکیت کے حق کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ جو مال آپ کما رہے ہیں اس کا جو ہے آپ مالک ہیں، لیکن اس کے سلسلے میں آپ جواب دیں، ملکیت اس کے ساتھ جواب دہی کا کانسیپٹ۔ پھر اسلام جو ہے معاش کے ذرائع جو ہیں، مال کمانے کے جو ذرائع ہیں اس کے سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے۔ قیامت کے روز جو سوالات ہوں گے ان میں 2 سوالات مال کے سلسلے میں ہیں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ مال کہاں سے کمایا اس کا بھی جواب دینا ہے اور کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے۔ تو گویا مال کا حصول وہ حلال طریقے سے ہو، اور اس کا جو خرچ ہوگا وہ بھی صحیح طریقوں سے ہوگا۔ اور صحیح طریقے کیا ہیں؟ ایک تو کہا گیا کہ آپ کو مال جمع کر کے گن کر نہیں رکھنا ہے، انفاق کرنا ہے، انفاق کی ترغیب اسلام دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، یسألونک ماذا ینفقون، تو کہا گیا قل العفو، جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو آپ خرچ کرنا ہے۔ تو ہورڈنگ کو اور پھر جمع کر کے گن کر رکھنے کو مادہ پرستی اس کو کہا گیا ہے۔ ایک تو قصب مال کی ترغیب بھی دیتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ مجبور ہو جائیں اور پھر جو ہے آپ لینے والے بن جائیں، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے کہ آپ دینے والے بنیں، اوپر والا جو ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کہا گیا۔ اور پھر بخل سے بھی اسلام منع کرتا ہے، کنجوسی آپ نہ کریں، اور فضول خرچے سے منع کرتا ہے کہ آپ جو ہے ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کریں اور غلط طریقوں میں خرچ نہ کریں، اسراف اور تبذیر کی جو ہے ممانعت آئی ہے۔ انفاق کی ترغیب بہت زیادہ اسلام دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے خرچ کرنا ہے، اور جو مزاج اسلام ڈیولپ کرتا ہے وہ ہمدردی، غمخواری اور ایک دوسرے کا تعاون۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ہمارے سامنے زکوٰۃ کا کانسیپٹ، پورا زکوٰۃ کا اجتماعی نظام ہمارے سامنے آتا ہے، جو گویا اسلامی شریعت کے اندر ایک سوشل انشورنس کا سسٹم اسلام نے جو زکوٰۃ کو بنایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وراثت کے قوانین بھی اسلام نے دیے ہیں۔ یہ گویا خلاصہ ہے اسلامی معیشت کے اصولوں کا جو یہاں پر میں نے پیش کیا ہے۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں اس کے حوالے سے مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے ایک جامع اقتباس اس سلسلے میں لکھا ہے، وہ میں اس موقع پر پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا لکھا ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بار بار 2 قسم کے کرداروں کو بالمقابل پیش کر رہا ہے، 2 کیریکٹرز ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ ایک کردار خود غرض جو سیلفش ہے، زر پرست ہے، شائلہ قسم کے انسان کا ہے، جو خدا اور خلق کے دونوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو کر روپیہ گننے اور گن کر سنبھالنے اور ہفتوں اور مہینوں کے حساب سے اس کو بڑھانے اور اس کی بڑھوتری کا حساب لگانے
लगाने में मुनहमिक हो। एक तरफ यह कैरेक्टर है जो इस्तेहसाली मिजाज रखता है कि लोगों के साथ जो है उनको दबा कर रखा जाए और ख़ुद जो है वो ऐश करे। दूसरा किरदार यह खुदा परस्त, फयाज़ और हमदर्द इंसान का किरदार है जो खुदा और खल्क़ दोनों के हुकूक़ का ख्याल रखता है। अल्लाह का जो हक़ है वो भी याद रखता है, बंदों का जो हक़ है वो भी याद रखता है। अपनी क़ुव्वत बाज़ू से कमा कर ख़ुद खाए और दूसरे बंदगान खुदा को खिलाए, यानी ख़ुद भी जो है आप मुस्तफ़ीज़ हों और दूसरों को भी आप फ़ायदा पहुँचाएँ, और दिल खोल कर नेक कामों में ख़र्च करें। ये मिजाज जो है दूसरी तरफ इस्लाम का मिजाज। पहली किस्म का किरदार खुदा को सख्त नापसंद है। दुनिया में इस किरदार पर कोई साले सोसाइटी नहीं बन सकती जो इस्तेहसाली मिजाज की जो है हामिल हो, और आखिरत में ऐसे किरदार के लिए गम व अंदो और कुल्फ़त व मुसीबत के सिवा कुछ नहीं है। बखिलाफ़ उसके अल्लाह को दूसरी किस्म का किरदार पसंद है। इसी से दुनिया में साले सोसाइटी बनती है और वही आखिरत में इंसान के लिए मूजिब फ़लाह है। गोया दो कैरेक्टर्स आपको इन आयतों के अंदर, ये पूरे सिलसिले के अंदर हमें मिलते हैं। ये जो 5 आयतें मैंने आपके सामने पेश की, इसमें अल्लाह ने कहा कि इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला ने कामयाब जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि जो लोग ईमान लाएँ और अमल सालेह करें। ईमान के साथ अमल सालेह का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ आयतों के अंदर उसको रिपीट किया गया है। सिर्फ ईमान नहीं, ईमान का जो इजहार होगा वो अमल सालेह से होगा। अमल सालेह के अंदर उसकी बड़ी वसअत है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारे औसाफ अल्लाह ने बयान किए हैं, वो सारे औसाफ अमल सालेह में शामिल हैं। कुरान मजीद पर अमल जो है अमल सालेह में है। ईमान का इकरार कर देना और अमल से जो है अपने आप को दूर रखना, ये ईमान की जो है तकमील नहीं है। ईमान यह है कि उसके साथ अमल सालेह साथ में हो। फिर उसके बाद अल्लाह ने कहा कि वअक़ामुस्सलाता व आतउज़्ज़काता। ईमान और अमल सालेह एक उसूली बात बयान करने के बाद अल्लाह ने कहा कि वो नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। गोया इक़ामत सलात और ईताए ज़कात ये दो बुनियादी जो है फ़राइज़ हैं इस्लाम के अंदर। आप देखते हैं कि आम तौर पर हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज कह देते हैं, हालांकि उसमें नमाज और ज़कात, रोज़ा और हज, नमाज और ज़कात को कुरान मजीद के अंदर रिपीट किया गया है 32 टाइम्स। दोनों का जो एक साथ तज़किरा कुरान में आया है, नमाज और ज़कात। उसमें बड़ा पैगाम हमारे लिए यह है कि नमाज अल्लाह का हक़ है और ज़कात जो है बिलुमूम ज़्यादा जो हिस्सा है वो बंदों का हक़। तो इस्लाम हमें यह तवाज़ुन सिखाता है कि हम अल्लाह का भी हक़ अदा करें और बंदों के जो हुकूक़ हैं वो भी अदा करें। बंदों के सिलसिले में अगर नाइंसाफ़ी होती है, उनकी हक़ तलफ़ी होती है, तो अल्लाह जो है माफ़ करने वाला नहीं है जब तक बंदे माफ़ ना करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज हमें इस तरह के आयतों में मिलता है। नमाज़ कायम करना है, नमाज का निज़ाम कायम करना है, और फिर ज़कात जो देना है उसमें कोई कोताही ना हो। लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम। जो लोग ईमान, अमल सालेह, नमाज की इक़ामत और ज़कात की अदायगी ये तर्ज़ अमल इख्तियार करते हैं, उनके लिए अल्लाह ने कहा कि उनके लिए अल्लाह के पास, उनके रब के पास अजर अज़ीम, उनके लिए अजर है, यानी उसका बदला है, एक इनाम उनके लिए अल्लाह ताला ने रखा है। और अल्लाह ताला का जो इनाम होगा उसका हम जो है कोई उसका इहाता नहीं कर सकते, उसको हम जो है उसको विजुअलाइज़ करना भी मुश्किल है। माला आइनुन रात वाला उज़ुनुन समियत कहा गया कि किसी आँख ने नहीं देखा होगा, किसी कान ने सुना नहीं होगा कि क्या जन्नत की अजीम नेमतें होंगी। और एक जगह कहा गया कि वमा तदरी फ़ला तालुम नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति आयुन। कोई नफ्स नहीं जानता कि आँखों की ठंडक का सामान उसके लिए क्या छुपा कर रखा गया है। तो वह अल्लाह ताला का जो अजर और इनाम होगा वो बेइंतहा होगा, उसको हम जो है उसका इहाता करना, उसका इदराक करना जो है मुश्किल है। वला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और यह बशारत भी दी गई कि उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और कोई गम नहीं होगा। ये जो ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है, कुरान मजीद के अंदर कई मरतबा आया है। उसमें एक ख़ास पहलू हमारे लिए जो है वो है खौफ ये मुस्तक़बिल के हवाले से होता है और गम जो है वो माज़ी के हवाले से। तो जन्नत का एक बड़ा इनाम ये होगा कि वहाँ पर आपको माज़ी और मुस्तक़बिल के हवाले से कोई परेशानी नहीं होगी, ना किसी चीज़ का आपको जो है गम होगा, ना किसी अंदेशे का कोई आपको जो है खौफ होगा। बड़ी इत्मीनान की जो है सुकून की ज़िंदगी अल्लाह ताला आपको जो है इनायत करेगा। फिर अल्लाह ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ सूद का हिस्सा बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। ये गोया वो इब्तदाई अहकाम है, जब सूद की ममानियत जो है आ रही थी उसकी हुर्मत अल्लाह ताला जो है जारी कर रहा था। तो कहा गया कि जो कुछ बाकी रह गया उसको आप छोड़ दें, उसको क्लेम ना करें। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो फिर तुम्हें जो है सूद के सिलसिले में हसास हो जाना चाहिए और उससे अपने आप को अलहदा करना चाहिए। सूद के सिलसिले में हम जानते हैं ये जो सरमायादाराना निज़ाम है उसकी पूरी बुनियाद जो है इसी सूद पर है, और ये इस्तेहसाली जो है मिजाज के साथ सूद लेने वाले जो है लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। इस्लाम ने जो बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ जो है इन्फाक़ का जज्बा, लोगों की मदद का जज्बा जो है परवान चढ़ाना चाहता है। सूद की ख़बाहत
اتنی زیادہ ہے کہ اس کو جو ہے سمجھنا اور پھر اس کا استحضار جو ہے بڑا ایک طرح سے جو ہے عجیب ہے۔ عام طور پر جو ہے زنا کی قباحت لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، لیکن سود کے سلسلے میں جو قباحتیں ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے زنا کے حوالے سے بیان ہوئی کہ اس کے 70 حصے ہیں، اور سب سے کمتر حصہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ ایک تو زنا کا خود جو ہے تصور جو ہے یہ قبیح ہے، اور پھر اپنی ماں کے ساتھ زنا کا معاملہ جو ہے اور زیادہ کتنا قبیح تر ہوگا، وہ بھی 70 حصوں میں سب سے کمتر حصہ۔ تو بڑی جو ہے شناعت سود کی بیان ہوئی ہے۔ سود میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا استحصال کیا جاتا ہے انسانوں کا۔ اسی طرح ایک اور اس میں کہا گیا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ تو وہ اتنی قباحتیں بیان ہونے کے باوجود آج جو رائج نظام ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے جاری و ساری ہے۔ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی بلند کریں اور ایک متبادل نظام بھی جو ہے وہ قائم کریں، جس سے انسانوں کو اس سود سے نجات دلائی جا سکے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں جو ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کو کلیم نہیں کرنا ہے۔ پہلے ابتدائی زمانے میں اس طرح کی جو ہے وہ رواج تھا، اس کو جو ہے کنڈیم کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ اس کو آپ کلیم نہ کریں۔ اگر تم مومن ہو تو پھر تم جو ہے تمہارا سود سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، اگر تم نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ گویا بڑا الٹیمیٹم سود کے حوالے سے اللہ نے دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا سود کے سلسلے میں لوگوں کا استحصال کرنے والے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل ہیں، ان کے اپوزٹ کھڑے ہیں۔ اللہ اور رسول کا مقابلہ کون کر سکتے ہیں؟ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کا اعلان یہ گویا جو ہے بہت ایک بڑا الٹیمیٹم اللہ نے دیا سود کے حوالے سے۔ اور پھر کہا کہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو اور اس سے دستبردار ہو جاؤ تو تم نے جو قرض دیا تھا اس کا جو اصل ہے وہ تمہیں ملے گا۔ تمہیں جو ہے اصل سے دستبردار نہیں ہونا ہوگا، تمہیں محروم نہیں ہونا ہوگا، تمہیں واپس ملے گا اگر تم توبہ کرتے ہو۔ اور پھر وہاں پر کہا گیا کہ ولا لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ایک بڑا اہم اصول یہاں پر بیان ہوا ہے کہ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ ظلم کرنا اور ظلم سہنا دونوں ظلم ہیں۔ تو ایک تو جو ہے آپ کو ظلم نہیں کرنا ہے، کسی کا ایکسپلائٹیشن نہیں کرنا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ آپ پر کوئی دوسرا ظلم کرے وہ بھی صحیح نہیں۔ آپ نہ جو ہے نقصان اٹھاؤ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ شریعت کا ایک اصول ہے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ نقصان پہنچایا جائے نہ نقصان اٹھایا جائے۔ تو یہ گویا وہ اصول یہاں پر بیان کیا گیا ہے سود کی آیتوں کے حوالے سے، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو جو آپ نے قرض دیا تھا وہ اصل وہ آپ کو جو ہے واپس مل سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جس کو قرض دیا گیا تھا کہا گیا کہ اگر وہ مشکل میں ہے، وہ جو ہے اس معاشی طور پر وہ مستحکم نہیں ہے اور بڑی مشقتوں میں وہ جو ہے جی رہا ہے، تو دینے والے کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، اس کو مہلت دیں۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یہاں تک اس کو مہلت دیں کہ وہ اس کو لوٹانے کے قابل ہو جائے۔ تو گویا رعایت دینے کی بات اور ریلیکسیشن کی بات اللہ نے ان سرمایہ داروں کو، ان لوگوں کو دیا ہے جو قرض جنہوں نے دیا تھا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر آپ اس کو معاف کر دو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ گویا انفاق کا جو کانسیپٹ ہے وہ وہاں پر وہی ہے۔ انفاق اور صدقات میں، زکوٰۃ میں آپ جو ہے کسی واپسی کی امید نہیں رکھتے ہیں۔ وہ سب سے زیادہ افضل جو ہے انفاق، سب سے زیادہ افضل جو ہے مال کا مصرف ہے کہ آپ لوگوں کو بغیر کسی معاوضے کی امید کے آپ دے دیں، صدقہ کر دیں، زکوٰۃ دے دیں اور پھر انفاق کریں، یہ پسند کیا گیا ہے۔ اس سے کم تر درجہ یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کو ضرورت پر قرض دیں اور اس کو آپ واپس جو ہے لیں، قسطوں میں لیں، جب بھی آپ جو ہے اس کو مہلت دے کر آپ واپس لیں، بہرحال آپ کو جو ہے مال جو واپس ملتا ہے وہ کم تر درجے کا انفاق ہے۔ لیکن مال کے عوض اضافی مال حاصل کرنا اس کو سود قرار دیا گیا ہے، اس کو جو ہے اسلام میں ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ کر دو، اس کو معاف کر دو، جو تمہیں واپس ملا ہے، جو آپ نے قرض دیا ہے وہ انفاق میں شامل ہو جائے گا اور تمہارے لیے بہتر ہوگا اور تم جانو۔ آخری بات اس آیت میں، آخری آیت میں کہا گیا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرایا گیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، واپس تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دہی کرنی ہے۔ تو جواب دہی کا احساس یہاں پر دلایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ایسے ہی جو ہے ہوا میں تحلیل ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ جتنا آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو یا ظلم اور استحصال کا معاملہ کر رہے ہو، اس کے سلسلے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور وہاں پر آپ کی جو جواب دہی ہوگی اور وہاں کوئی جو ہے آپ کو بچانے والا نہیں ہوگا۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت، جو کچھ لوگوں نے کمایا ہوگا اس کا برابر بدلہ ان کو آخرت میں ملے گا۔ وہم لا یظلمون، اور کوئی ظلم ان پر نہیں کیا جائے گا۔
گویا جتنا انہوں نے کیا ہوگا اسی کے حساب سے ان کا جو ہے وہاں پر انجام ہوگا، کوئی اضافی جو ہے سزا ان کو نہیں دی جائے گی، جتنا انہوں نے کیا ہوگا اس کے حساب سے ان کا جو ہے بدلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ گویا وہ 5 آیتیں میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے رکھی ہیں، جس میں انفاق کی ترغیب اللہ دیتا ہے، سود کو جو ہے حرام قرار دیتا ہے، اور ایک ایسے مزاج کو ڈیولپ کرتا ہے جس سے آپ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان امور پر غور و فکر کرنے اور ایک بہتر متبادل نظام جو انسانوں کی فلاح کا ہو، یہ قائم کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔